بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امام علی رضا علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کو کیا شباہت حاصل ہے اس باب میں تھی، لیکن ہم نے مشبہ کو ہی قبول نہیں کیا۔ مشبہ بہ کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو موقع ملا تقیہ رفع کرنے کا، خوف و ہراس سے دوری کا، اور آپ کو ریاست ظاہری مل گئی، حکومت مل گئی، اور آپ جو ہے ایسے قلمروں کے اوپر سلطنت حاصل کر سکے، استعلاء حاصل کر سکے جو آپ سے قبل آپ کے آباء و اجداد کو نہیں ملے تھی۔ تو ہم نے مگر اس کو قبول نہیں کیا۔ نہ تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں خوف اور تقیہ رفع ہوا تھا، اور نہ ہی امام کو سلطنت حاصل ہوئی تھی۔ ہم نے اس کو ولی عہدی سے تعبیر کیا، اور ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک بزرگوار کا کل نام لیا گیا، 2-3 بزرگواروں کا آج میں نام لینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے امام رضا علیہ السلام پر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، میں اس لائق نہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں۔ ان میں سے ایک بزرگوار جو ابھی 1-2 سال پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب لبنان کے۔ اس بزرگوار نے بہت کام کیا ہے، لکھتے ہی رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی حیات کے اوپر 35 جلد میں الصحیح من سیرت النبی الاعظم لکھی ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر الصحیح من سیرت الامام امیر المومنین علیہ السلام، وہ بھی 20 جلد ظاہراً ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو اواخر کی ان کی تالیف ہے۔ انہوں نے بعض اماموں کی سیاسی زندگی کے اوپر کتاب لکھی ہے، الحیات السیاسیہ للامام المجتبی علیہ السلام۔ اسی طریقے سے 8ویں امام کے سلسلے میں الحیات السیاسیہ للامام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام لکھی ہے۔ میں نے اس کتاب کو کافی حد تک پڑھا ہے، بہت ہی پیاری اور بہت ہی تحلیلی کتاب ہے، سیاسی زندگی امام رضا علیہ السلام کی۔ انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ہے کہ امام کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو، امام کو سلطنت اور حکومت مل گئی ہو۔ حیات سیاسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام یا امام حسن مجتبی علیہ السلام حکومت فرما رہے تھے۔ چند ماہ امام مجتبی علیہ السلام کے اپنے بابا کی نیابت ظاہری کو آپ نے قبول کیا اور تھے، لیکن دشمن فقیر شام نے اپنے اوباشوں اور گنڈوں کو بھیج کر کے جگہ جگہ قتل و غارت کی۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام مجتبی علیہ السلام کے زمانے تک سلسلہ جاری تھا، پھر 4تھے امام اور 5ویں امام کے زمانے تک البتہ وہ تھا نہیں، لیکن اس کے لوگ۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی حیات سیاسی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست مدار تھے، دنیاوی سیاست مداروں کی طرح۔ اگرچہ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں ساست العباد، ساست ساسا بروزن کفرا فجرا، سائس کی جمع ہے، سائس یعنی سیاسی، لیکن وہ سیاست نہیں جسے گھٹیا سیاست کہا جاتا ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے نہ اپنوں سے نہ دشمنوں سے کبھی بھی گھٹیا سیاست نہیں کی ہے۔ سائس العباد ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اگرچہ ظاہری طور پر سلطنت کے مالک نہیں تھے۔ ساست العباد زیارت جامع کبیرہ میں آیا ہے اور دوسری زیارتوں میں بھی ذکر ہوا ہے، یعنی بندوں کی صحیح طریقے سے ادارت کرنے والے،
ان کی زندگی کو صحیح طریقے سے چلانے والے۔ مگر امام امیر المومنین علیہ السلام کو چند سال ملے جس میں 3 بڑی جنگیں اور چوتھی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام چند مہینے اور امام رضا علیہ السلام کو نام کا عنوان دے دیا گیا تھا، ورنہ جتنا ظلم امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں سادات کے اوپر روا رکھا گیا کم نہیں تھا۔ اگرچہ یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا، کب سے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہمارے لیے بنی مروان کا ظلم والی سلطنت خدایا پلٹا دے، بنی عباس کی عدالت والی سلطنت ہم کو نہیں چاہیے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے کہ بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، اہل بیت کو، ان کے اصحاب کو شہید کیا، بھوکا پیاسا شہید کیا، لیکن بنی عباس یہ چاہتے ہیں کاش ہم ان کی قبر کو کیا بھی۔ متوکل نے 8 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کو مختلف طریقے سے تہس نہس کرنا چاہا ہے، آج بھی شاندار روضہ امام کا موجود ہے، مگر یہ شروعات منصور سے شروع ہوئی ہے۔ منصور نے ایسا کیا، آل علی کا نام لے کر کے، اہل بیت کا نام لے کر کے انہوں نے حکومت قائم کی بنی عباس نے۔ پہلا بادشاہ کون؟ ابو العباس صفاح، لیکن سب سے زیادہ خوف ان لوگوں کو کس کی طرف سے تھا؟ سادات کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا نام لے کر کے الرضا لآل محمد کا نعرہ دے کر کے خوب قتل و غارت کیا۔ معصوم امام راضی نہیں تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام راضی نہیں تھے، 5ویں امام خوش نہیں تھے۔ نام دیا کس کا؟ الرضا لآل محمد، اور خوب قتل و غارت کیا۔ ایک وقت میں 60 70 80 آدمی کو جو ہے قتل کرتے تھے۔ کس لیے؟ تم بنی امیہ نے مسلم ابن عقیل کو شہید کیا، اس کا بدلہ۔ تم بنی امیہ نے زید ابن علی، امام حضرت زید کو شہید کیا، اس کا بدلہ۔ ایسے ہی مختلف معصومین اور غیر معصومین جو اہل بیت میں سے تھے، ان کا نام لے لے کر کے بنی امیہ کو یہ قتل کر رہے تھے، لیکن کس لیے؟ تاکہ ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ حکومت قائم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ علویین نے بھی ساتھ دیا بنی امیہ کو قتل کرنے کے لیے، یعنی سادات بنی فاطمہ نے بھی، اور مومنین نے بھی ساتھ دیا، مگر اہل بیت اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس لیے جب ابو مسلم خراسانی نے وہاں سے خط لکھا 6 امام کے پاس، تو امام نے صاف لفظوں میں کہا کہ نہ تو میرا آدمی ہے اور نہ ہمارا تجھ سے کوئی واسطہ ہے۔ چاہ رہا تھا کہ ابو العباس صفا حکومت نہ کر سکے، امام صادق علیہ السلام کو اس میں گھسیٹا جائے، اور وہ بے پناہ ظلم، لاکھوں کی تعداد میں اس نے مسلمانوں کا خون کیا ہے ایران اور اطراف ایران میں، اس پورے علاقے میں۔ کس کے نام پر؟ اہل بیت کے نام پر، انتقام خون امام حسین علیہ السلام کے نام پر۔ تو جن کے نام سے حکومت بنائی، جن کے نام سے دشمنوں کو اپنے قتل کیا، اب حکومت بن جانے کے بعد سب سے زیادہ خطرہ انہی سے تھا۔ کس سے؟ سادات سے۔ یہاں تک کہ ابو العباس صفا نے پہلا جو حاکم بنا، 4 سال کے اندر حکومت اس کی ختم ہوئی، اس نے باقاعدہ جاسوس بٹھا رکھے تھے۔ کس کے اوپر؟ سادات کے اوپر، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیسے کس سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ جینا دوبھر ہو گیا تھا ابو العباس صفاحی کے زمانے میں۔ اور اس کے بعد جو منصور آیا ہے تو مت پوچھیے، منصور کے بارے میں تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ایک خط خوارزمی نے، نہیں جانتا ابو بکر خوارزمی یا کیا نام کے بارے، خوارزمی نے اہل نیشاپور کو لکھا ہے۔ وہ خط آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کے کچھ حصے کئی صفحات پہ مشتمل ہیں، نقل کیے ہیں کہ کیسے کیسے سادات کو کہاں کہاں کیسے قتل کیا گیا ہے۔ اور اس خط کو باقر قرشی صاحب نے بھی، جو میں نے کل کتاب کا نام لیا، اس میں بھی مفصل، یعنی مفصل تو نہیں، خط ایک ٹکڑا بیان لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تحلیل، اسی طریقے سے 12-13 صفحات کے اوپر خوارزمی کے خط کو کہ کہاں کہاں بنی فاطمہ کو کیسے کیسے شہید کیا گیا ذکر کیا ہے۔
مختلف انداز اپنائے گئے سادات کو شہید کرنے کے لیے۔ کیسے؟ مثلاً ایک زیر زمینے میں ڈال دیا، نہ اجالا نہ کھانا پہنچ رہا ہے، یا اگر دیا جا رہا ہے تو بے پناہ نمک ڈال کر کے، یا اس میں خاکستر یعنی راکھ ڈال کر کے، یا بالو مخلوط کر کے کھانا دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تھا تو اس کی لاش کو وہاں سے ہٹاتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ 3-4 دن کے بعد وہ لاش جب اس کی حالت بگڑتی ہے، آپ اگر کہیں کوئی جانور مر گیا ہو تھوڑا سا بڑا اور آپ کو پتہ نہ چلے، کتنی بدبو ہوگی۔ وہی مد نظر رکھیے کہ سادات جہاں 100، 50، 200، 1000 تک جہاں ہوتے تھے، وہاں پر اگر کوئی مر جاتا تھا تو پھر اس کی لاش کو نہیں ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ اس کے جسم کی بو سے، اعلیٰ بدبو کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، بو سے دوسرے لوگ اس قدر پریشان ہوتے تھے کہ ان میں سے بھی مر جاتے تھے، پھر ان کی لاش اسی طرح پڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ نہ جانے کتنے سادات صرف اس طریقے سے بو سونگھنے کی وجہ سے مر گئے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ مختلف آلودہ غذائیں کھلانے کا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے اور آخرکار مر جاتے تھے۔ تیسرا طریقہ اصلا کھانا ہی نہیں دینا، کھانا ہی نہیں دینا، اور اس طریقے سے جو ہے شہید ہو جاتے تھے۔ اور اگر کہیں کچھ بچ جاتے تھے تو آخر میں لاشوں کو دفن کرنے کے بجائے اوقعوا علیہم الحائط، دیوار انہی کے اوپر گرا کر کے زمین برابر کر دیا، بالکل داعشی سمجھ لیجیے۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ صفاح کے زمانے میں تو کم ملتا ہے، لیکن اس نے جاسوس لگا رکھے تھے، خطرہ سب سے زیادہ سادات سے تھا، اس لیے اس زمانے میں قتل و غارت کا کم بازار گرم ہوا۔ لیکن منصور نے، میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ 100 بنی فاطمہ کو قتل کرنے کے بعد ان کے سردار کو میں نے چھوڑ رکھا، یہ درست نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے قتلت من بنی فاطمہ 1000 او یزیدون، اور کب؟ یہ چھٹے امام کی حیات میں۔ امام کی شہادت کب واقع ہوئی ہے؟ سن 148 ہجری میں، اور اس کے بعد بھی یہ منصور حاکم رہا ہے کتنے دن تک مجھے علم نہیں اس وقت، لیکن یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، ان کی زندگی میں، وہ کہہ رہا ہے 1000 سے زیادہ بنی فاطمہ کو میں نے قتل کیا، لیکن ان کے سردار کو تو میں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا ہے۔ توجہ کریں کتنے دن کی حکومت ہے، اور کتنے، خود کہہ رہا ہے بنی فاطمہ کو میں نے قتل کیا، 1000 سے زیادہ۔ کتنے سادات تھے، کس طریقے سے قتل کیا ہے، یہ جنگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے جو قتل کیا ہے زندانوں میں، ایسے ویسے 1000 سے زیادہ اس نے شہید کیے سادات کو۔ اور پھر اس کے بعد امام کی شہادت کے بعد جب علویوں نے جگہ جگہ بغاوت کی، بغاوت کا لفظ اچھا نہیں ہے، انقلاب برپا کرنا چاہا، تو جو جنگوں میں قتل ہوئے وہ اپنی جگہ پر۔ یہی منصور ملعون محمد اور ابراہیم کا خادم ہوا کرتا تھا، اور پھر ان کو قتل کرنے کے لیے جب درپے ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرما دیا تھا عبداللہ محض سے کہ تمہارے بیٹے حاکم نہیں ہو پائیں گے، اور اس وقت منصور ان کے گھوڑے کی لجام سنبھالتا تھا، اور توجہ سنیں اس مطلب کو۔ لیکن جب الرضا لآل محمد کا نعرہ لگا کر کے یہ لوگ حکومت پر قبضہ کر چکے اور سادات کے دشمن ہو گئے، تو 4 سال کے بعد جب یہ منصور آیا تو اس نے کتنی تباہی مچائی ہے کہ خاص طور سے اب محمد اور ابراہیم عبداللہ محض کے جو دونوں بیٹے تھے، امام نے تو بیان کر دیا کہ تمہاری حکومت قائم نہیں ہو سکے گی، مگر ان لوگوں نے قیام کیا، اور معلوم ہے کہ انجام شہادت ہے۔ بعض لوگ برا کہتے ہیں محمد و ابراہیم کو، ہمارے بعض دوسرے بزرگوں نے شدت سے منع کیا ہے کہ سادات میں سے جن جن لوگوں نے قیام کیا ہے وہ اس قیام کے اسباب و علل پہ توجہ کریں کہ کس وجہ سے، صرف حکومت بنانے کے لیے جی نہیں، حق کی حکومت قائم کرنا بہت ضروری ہے،
ہونا چاہیے۔ ایران میں جس حد تک بھی نشر اسلام ہو رہا ہے، جس حد تک پاکستان میں یا دوسری جگہ پہ اب تک جو ہوتا رہا ہے، ضرورت تھی اس بات کی اور کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جب محمد اور ابراہیم دونوں الگ الگ شہر میں ان لوگوں نے قیام کیا تو اس کے پسینہ چھوٹنے لگا، کیونکہ ان کی شجاعت سے واقف تھا، خادم تھا۔ روایت کہتی ہے، تاریخ میں ذکر ہوا ہے، محمد تو شہید کر دیے گئے، دوسرے بھائی ابراہیم ان کے خوف میں اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ جس 3 رات ظاہراً جنگ ہوئی ہے، مسلسل دن اور رات، یہ 3 رات تک یا چند رات تک بالکل رات کو سویا ہی نہیں۔ اس کے سامنے بہت زبردست قسم کا کھانا لایا گیا۔ جس دن ابراہیم شہید ہو گئے، مارے گئے، اس دن اس کے پاس حلوہ خبیثہ یا قبیصہ اسے کچھ بولتے ہیں، بہترین قسم کا حلوہ لایا گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم اور محمد نے مجھ سے یہ چاہا تھا کہ میں اس طرح کی چیزیں نہ کھا سکوں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر وہ لوگ حاکم ہو جائیں گے تو مجھے زندان میں ڈال دیں گے یا قتل کر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے جب جنگ شروع ہو رہی تھی، اسی دوران، اب تاریخ میں آئے تو ذکر کر رہا ہوں، 2 خوبصورت قسم کی کنیزیں اس کے حوالے کی گئیں۔ یہ رات ان کے جو مانیٹر کیا بولتے ہیں، مانیٹر ہی تو بولتے ہیں، بہرحال جو ان کی سرپرست تھی، وہ مطلب چاہ رہی تھی کہ یہ پریشان ہے، کچھ اس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرے، تو اس نے پلٹ کر کے کہا، تم جانتی ہو کہ میں کس مشکل میں گرفتار ہوں، یا میرا سر ابراہیم کے سامنے رکھا جائے گا یا ابراہیم کا سر میرے سامنے رکھا جائے گا، تب میں خوش ہوں گا، یعنی یا میں مارا جاؤں گا، پریشان تھا جنگ کی وجہ سے، اور یا ابراہیم مارے۔ جب تک وہ مارے نہیں جاتے تب تک یہ کنیزیں، یہ کھانے، یہ سب کسی سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ایسا دشمن، اس نے کس طریقے سے سادات کو قتل کیا، میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، کتاب کا نام الحیات السیاسیہ للامام الرضا علیہ السلام، بہت پیاری کتاب ہے، میں نے کافی حد تک پڑھا ہے، اور یہ خط اس میں خاص طور سے خوارزمی کا۔ تیسری کتاب سعادتنا قادتنا کیف نعرفہم، ہمارے سربراہ ہم انہیں کیسے پہچانیں۔ آیت اللہ میلانی صاحب مشہد کے مرجع تھے، ابھی جو اس وقت رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی کے استاد بھی تھے، اور بزرگوں کے۔ قادتنا کیف نعرفہم، ہم ان کو کیسے پہچانیں۔ انہوں نے بھی بہت سی باتیں، اس کتاب کو بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے۔ ہم آپ کو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ایام ولادت و شہادت میں ضرور کچھ نہ کچھ مرور کرنا چاہیے۔ اب تو خیر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ آ جاتا ہے، ہم کافی حد تک جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو بات کتاب کی ہے وہ ان سب چیزوں کی نہیں ہے۔ اگرچہ ان سب سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن کتاب سے پڑھنا روایت میں موجود ہے، قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا۔ میں دور نہ جاؤں، اس طرح کے بزرگواروں نے جو امام رضا علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے اوپر قلم چلایا ہے، آپ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ کر لیں گے کہ جناب محمد تقی اصفہانی صاحب کی یہ بات بظاہر قابل قبول نہیں ہے کہ امام کے لیے خوف تقیہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، تقیہ نہیں تھا، یا امام کو سلطنت حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ گفتگو پہلے کر چکا، تھوڑا سا عبارت پڑھی یا پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی 511 حدیث نمبر 511، وقد روا علی بن ابراہیم رحمہ اللہ بسند صحیح عن ابی جعفر علیہ السلام فی قولہ تعالی، صفت مشبہہ تشبیہ کے بارے میں 4 رکن ہے نا، شباہت دینے کے لیے 4 چیز ہونا چاہیے، ایک مشبہ، ایک مشبہ بے، ایک حرف تشبیہ، ایک وجہ شبہ۔ وجہ شبہ تو قابل قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ جو عبارت میں پہلے آیا ہے کاستعلاء سلطان النہار علی اللیل المظلم، اس کی وضاحت کرنی تھی۔
خیر واضح ہے کہ کیسے جب رات چھا جاتی ہے تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن جب دن نکلتا ہے تو سارا اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ظلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، عدل و انصاف کا اجالا نمایاں ہوگا۔ اس مطلب کو بتلانے کے لیے صاحب کتاب دلیل لا رہے ہیں روایت کو، آیت اور روایت کو۔ آیت تو کل میں نے پڑھ دی تھی، اسی ضمن میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، توجہ کریں۔ علی ابن ابراہیم قمی رحمہ اللہ، کون؟ یعنی صاحب تفسیر قمی، انہوں نے اپنی تفسیر میں بسند صحیح، سند بھی صحیح ہے، اس سے پہلے گفتگو کی جا چکی ہے، میں تھوڑا سا دہرانا چاہ رہا ہوں کہ اس مطلب کو متوجہ ہوں کہ ہم کہتے ہیں ارے یار فلاں چیز تو ضعیف ہے، ضعیف کہہ کے پھٹافٹ ضعیف کہہ کے معصومین علیہ السلام کے کلام کو کم رنگ نہ کریے، گناہ ہے، یہ روایت تو ضعیف ہے۔ یہ ضعیف کس لیے؟ کیونکہ ایک سلسلے سند میں ایک مثلاً سنی ہے، اس لیے ایک آدمی کا نام صحیح سے نہیں لکھا ہے، اس لیے کلام معصوم ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو کیا پتہ؟ سند کے اعتبار یہ سند کب سے شروع ہوئی ہے؟ سید ابن طاؤس وغیرہ کی اصطلاح بنائی، کلام معصوم پہلے سے ہے۔ آپ کسی کلام معصوم کو ڈائریکٹ یہ کہیں یہ ضعیف ہے، یعنی کیا ہے؟ ضعیف ہے، یعنی کمزور، یعنی قابل قبول نہیں۔ معصومین علیہ السلام کے کلام کا یہ نکارنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے ہم لفظ ضعیف استعمال کریں، اگرچہ ذہن میں یہ ہے کہ ضعیف یعنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام معصوم نہیں ہے۔ ضعیف ترین روایت ذہن میں بیٹھا لیجئے آج سے، ضعیف ترین روایت سلسلے سند میں ناسبی فتحی واقفی ہوں، پھر بھی ہو سکتا ہے کلام معصوم ہو۔ کیا دشمنوں نے کلام معصومین علیہ السلام نقل نہیں کیا ہے؟ تو آپ جب ضعیف کہیں تو کیا ضعیف کہہ رہے ہیں؟ سلسلے سند کے اعتبار سے ضعیف کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے آپ کی بات درست ہو، لیکن وہ کلام معصوم ہے، ہو سکتا ہے 1% ہے کہ نہیں، لہٰذا نکارنا اور اس طریقے سے کہنا درست نہیں ہے۔ ہمارے سابق علماء اسی کتاب میں ابتدائی صفحات میں گزر چکا ہے، صحیح ہر اس روایت کو مانتے تھے، توجہ سنیں، ہر اس روایت کو صحیح کہتے تھے کہ جو کتب 400 کتابیں جو معصومین علیہ السلام کے اصحاب نے اصول جو لکھے تھے ان میں اگر 2 میں مل جائے تو اس کو صحیح کہتے تھے۔ 2 اصل میں، مثلا ایک زرارہ کی کتاب، اس میں ایک محمد ابن مسلم کی کتاب ہے، تو کیا زرارہ معتبر نہیں ہے؟ صدق الثقہ مگر ہم سے نہیں کہا گیا ہے، یا معصومین نے نہیں کہا کہ جو ہمارے ثقات روات نقل کریں اس کو مان لو۔ اب سلسلے سند میں بعد میں کوئی لہاڑا قسم کا آ گیا، ہمارے یہاں کی زبان ہے، تو کیا وہ کلام زرارہ جو انہوں نے نقل کیا ہے وہ کلام معصوم نہیں رہ جائے گا؟ متوجہ رہیں، صحیح ہر اس روایت کو ہمارے متقدم علماء، گزشتہ علماء مانتے تھے کہ جس روایت کو معصومین کے اصول کے اصحاب کے جو اصول تھے ان میں 2 میں مل جائے یا 3 میں مل جائے اس کو صحیح کہتے تھے، یا ایک ہی اصل میں، ایک ہی معتبر اصل میں، مثلا زرارہ کی کتاب ہے، علی ابن مہزیار کی کتاب ہے، یا اوان ابن تغلب کی جو ہے کتاب ہے، ان سے پہنچیے، اس میں 2 جگہ اگر مل جائے یا 2 سند سے مل جائے تو اس کو صحیح مانتے تھے۔ یہ تو سید ابن طاؤس کے زمانے میں علماء نے اپنا سمجھ کے کہ صحیح ہم اس کو کہیں گے جس کے سلسلے سند میں سب کے سب شیعہ اور عادل ہوں، یہ آپ بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کلام معصوم صحیح ہو جائے گا؟ ممکن ہے سب کے سب عادل ہوں لیکن کسی نے جھوٹ بول دیا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ کلام معصوم ہے۔ میں ایک دکھ کی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، میں پورے علم درایہ اور رجال کو برباد نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج اس وقت ہم سب موجود ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں، مثلا کوئی بات میں نے کہی اور آپ لوگوں نے نقل کیا، ٹھیک، آپ تو سب جو ہے ثقہ ہیں، لیکن اگر اسی میں کوئی سنی، کوئی وہابی ہمارے جلسے میں، کوئی گناہ کرنے والا، مختلف قسم کے گناہوں کا مرتکب ہونے والا بیٹھے، وہ جا کر کے نقل کرے، وہ کسی اور سے، پھر وہ کسی اور سے، پھر وہ کسی اور سے، اور ہم تک وہ کلام پہنچے، معصومین کو مد نظر کیے، کیا وہ کلام جھوٹا ہو جائے گا؟
ایسے ہی روایت کے ساتھ جو 4 تقسیم کی گئی ہے، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، یہ ضعیف سند کے اعتبار سے آپ کی شرط کی بنیاد پہ ممکن ہے وہ ضعیف ہو، لیکن وہ حقیقت میں کلام معصوم ہو، لہٰذا ہر جگہ صحیح روایت کے چکر میں نہ پڑیے۔ ہمارے علماء نے کتنی بار کہا ہے، کتنی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، فضائل کی روایات میں سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مستحبات اور مسنونات کے لیے روایت میں سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، احداث تاریخی واقعات میں کسی نے بھی نقل کیا ہو، آپ کو اطمینان ہو گیا، مان لیجئے۔ حمید ابن مسلم نے واقع کربلا نقل کیا ہے، شمر نے اور مختلف لوگوں نے جو ظلم کیے تھے وہ سب بیان کیا اور ہم تک پہنچا ہے، بعد میں نقل کرنے والے شیعہ، لیکن آگے نقل کرنے والا کون ہے؟ دشمن، یا کچھ اہل بیت نے بھی نقل کیا، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں نقل کیا، لیکن غالباً ظلم جو کیا، مثلا اس میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ کسی نے اس کی ملامت کی، میں کہیں اور چلا گیا، کسی نے ملامت کی کہ تم لوگوں نے فرزند رسول خدا کے اوپر، ان کے اہل خانہ کے اوپر اس طریقے سے حملہ کیا، قتل کیا، تو اس نے کہا کہ اس کو ڈانٹ کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے سامنے کون لوگ تھے، ہم اگر نہ حملہ کرتے تو وہ ہمیں کھا جاتے، قتل کر دیتے، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ کون نقل کر رہا ہے؟ دشمن نقل کر رہے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہہ کہ بھائی سند تو خراب ہے لہٰذا یہ واقع ہو نہیں، انہی سب امور کی وجہ سے مخالفین ہمارے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ میں کہاں سے یہ بات کہاں چلی گئی، کہاں پہنچے تھے؟ بہرحال اب آ جائیے منصور دوانقی کے اوپر۔ یہ اس قدر اس نے ظلم کیا، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے مہدی عباسی کو، جو چند دن اس کو حکومت ملی، اس نے بھی بہت ظلم ڈھایا، سادات کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا ہادی، اس نے بھی جو ہے بہت ظلم ڈھایا، اور پھر جب ظلم کا ستون کہہ لیجیے ہارون الرشید جب خلیفہ ہوا، تو اس نے تو بہت زیادہ، نہ صرف یہ کہ سادات کو، بلکہ جو بھی نام اہل بیت لینے والا ہوتا تھا اس کے اوپر اس کا ظلم پہنچتا تھا۔ جی علی ابن ابراہیم کی یہ روایت ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے بسند صحیح جو لفظ استعمال کیا، تو صاحب کتاب نے ابتدا ہی میں کہہ دیا ہے کہ میری مراد صحیح سے وہ صحیح نہیں جو بعد میں لوگوں نے کہا، وہ بھی ہے لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ میری مراد صحیح سے ہر وہ روایت ہے کہ جو اصول اربعہ میں یا ان کتابوں میں جو معتبر کتابوں میں درج ہے وہ صحیح ہے۔ اب اگر اس کی سند آپ دیکھنے جائیں اور اس میں دیکھیں کہ راوی تو کوئی سنی ہے، وہابی ہے، سلفی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ اس کو روایت ضعیف نہیں کہہ سکتے، ان کے بقول وہ روایت صحیح ہے، کیونکہ نقل کرنے والے جہاں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے اصحاب کی اصول اور کتب سے۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، 5ویں امام سے، فی قولہ تعالی والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ متجلی ہو جائے، روشن ہو جائے، ضیاء بار ہو جائے۔ سورج ضیاء بار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دن، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ والنہار اذا تجلی، کشف ہو جائے، روشن ہو جائے، ضیاء بار ہو جائے، سبب مسبب کا مسئلہ ہے۔ قال، اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا النہار هو القائم منا اہل البیت علیہم السلام۔ نہار سے مراد جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہ دن نہیں ہے، وہ بھی ہے لیکن وہی مراد نہیں ہے۔ تعویل اس کی کیا ہے یا تفسیر اس کی کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو دنیا منور ہو جائے گی، صرف عدل و انصاف سے نہیں بلکہ حقیقت میں اتنی روشنی امام زمان علیہ السلام سے اور ان کے مخلص چاہنے والوں سے پیدا ہوگی کہ لوگوں کو سورج کی اور چاند کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے پڑھیں گے، اذا قام، جب امام قیام فرمائیں گے، غلبہ، نیچے جو عبارت لکھی وہ صحیح ہے، آپ کہے کہ نہیں، غلبت دولتہ دول الباطل، یہ عبارت زیادہ درست ہے، میں نے دوسری کتابوں میں بھی دیکھا اور سرچ کر کے روایت کو دوسری کتابوں میں بھی پایا۔ امام فرماتے ہیں غلبہ دولت الباطل، یہ نہیں ہے،
بلکہ غلبت دولت امام زمان علیہ السلام کی حکومت غلبہ پیدا کر لے گی، دول الباطل، دول دولت کی جمع، باطل حکومتوں کے اوپر امام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور امام نے روایات میں ذکر بھی ہوا ہے کہ ہماری حکومت آخری حکومت ہے، حق کی حکومت ہے، باطل جولانی کرتا ہے چند دن، چند ماہ، چند سال، لیکن پابرجا حکومت حق کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے قائم ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، بہت سی باتیں رہ گئیں انشاءاللہ آئندہ۔ والحمدللہ رب العالمین۔